سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے نیک اور مخلص بیوی سے بہتر نعمت پیدا نہیں کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس جوڑے میں دونوں طرف ایسا اخلاص اور وفا عطا کی کہ جو لائق مثال ہے. اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے انہیں صبر جمیل بھی عطا فرمائے اور اجر جزیل بھی عطا فرمائے، اور ہماری اس بہن کو ازواج مطہرات اور بنات رسول کی صحبت و سنگت اور معیت سے نوازیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اسرع الدعاء اجابتا دعوت غائب لغائب. کہ سب سے جلد دعا اس بندے کے حق میں قبول ہوتی ہے کہ جو غائب ہوتا ہے، حاضر نہیں ہوتا. اب کل شریف پہ، چہلم اور 40ویں پہ، برسی پہ، سالانہ پہ جن کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ تو اس دنیا میں بھی موجود نہیں ہوتے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے جلد دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے جو موجود نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دعا میں افیکٹیشن نہیں ہوتی، روح رعایت نہیں ہوتی، بناوٹ نہیں ہوتی. اس میں اخلاص ہوتا ہے کہ جس کے لیے مانگی جا رہی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. تو چونکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا بہت جلد قبول ہو جاتی. اس اینگل سے بھی اگر آپ دیکھیں تو خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے بعد میں گزر جانے کے بعد کوئی ہاتھ اٹھانے والا رہ جاتا ہے. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس عظیم بہن کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہیں، معلوم نہیں کہ اللہ نے اس کو کیا مقام عطا کیا ہوگا کہ جس کا خامد بھی حافظ قرآن، جس کے 3 بیٹے بھی حافظ قرآن. یہ چھوٹا سا اعزاز نہیں ہے، 3 بیٹے بھی حافظ قرآن، خامد بھی حافظ قرآن. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار قبرستان میں تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ جنت کی نعمتوں کا ڈھیر لگا ہے اور قبروں سے نکل نکل کے لوگ جولیاں بھر کے نہ پھر قبروں میں لوٹ رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون سونے کے تخت پہ ٹیک لگا کے بیٹھی ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی. ساری دنیا جنت کی نعمتیں لوٹ رہی ہے اور وہ اپنے تکیے پہ بیٹھی ہے مطمئن ہو اپنے تخت. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب پہنچے، اس نے اٹھ کے سلام پیش کیا. امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ سب لوگ جنت کی نعمتیں لوٹ رہے ہیں، تو کیوں نہیں لیتی؟ تو اپنے تخت پہ براجمان ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے ان کی. تو وہ عرض کرنے لگی کہ میرے آقا مجھے اس کی ضرورت نہیں. کیوں؟ ان کا آج آیا ہے، میرا روز آتا ہے.
امام الانبیاء نے فرمایا بات بتاؤ راز کیا ہے؟ اس نے عرض کی اللہ کے حبیب میں دنیا میں اپنا ایک بیٹا حافظ قرآن چھوڑائی تھی اور وہ روزانہ پڑھ کے اتنا بھیج دیتا ہے کہ قبرستان والوں میں اس نے مجھے غنی کر دیا ہے. وہ اتنا بھیج دیتا ہے روز پڑھ پڑھ کے کہ قبرستان والوں میں اس نے مجھے غنی کر دیا ہے. تو میرا تو روز آتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے عرض کی مدینہ کے چوک میں مزدور ہے, کھجوریں بیچتا ہے. تاجدار انبیاء گھر نہیں گئے حضور, سیدھے اس کی طرف گئے. امام الانبیاء نے دیکھا کہ وہ کھجوریں بھی بیچ رہا ہے اور ہونٹ بھی ہل رہے ہیں. حضور آگے بڑھے, اس نے دست بوسی کی. امام الانبیاء نے 2 سوال کیے. فرمایا میرے غلام ماذا تفعل و ماذا تقرأ؟ فرمایا میرے غلام کیا کر رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے؟ اس کی آنکھیں اشکبار ہوں گئی. عرض کی اللہ کے حبیب کر تو وہی رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں, مزدور ہوں, کھجوریں بیچ رہا ہوں. اور میرے آقا, میری ماں فوت ہو چکی, اس نے مجھے حافظ قرآن بنایا تھا. میں دن بھر کھجوریں بھی بیچتا ہوں اور قرآن پڑھ پڑھ کے رہتا ہوں. امام الانبیاء نے بازو پھیلائے. فرمایا پھر میرے سینے لگ, میں تیری ماں سے مل کے آیا ہوں. وہ تجھے مبارک ہو حافظ قرآن بیٹے, تیرے ثواب بیچنے کے عمل نے قبرستان میں تیری ماں کو غنی بنا دیا. اس کا مقام کیا بنے گا امام الانبیاء کے غلاموں؟ جس کا خامد بھی قرآن پڑھ رہا ہے, جس کا بیٹا فاروق بھی قرآن پڑھ رہا ہے, جس کا بیٹا عثمان بھی قرآن پڑھ رہا ہے, عمران بھی قرآن پڑھ رہا ہے. تو یہ ایسی بڑی سعادت ہے کہ میں اس کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتا. رمضان شریف میں میرے محترم بھائی صاحب نے مجھے فون کیا تو مجھے فرمانے لگے کہ میرے تینوں بیٹے 3 مسجدوں میں قرآن سنا رہے ہیں اور میں اپنی مسجد میں قرآن سنا رہا ہوں. ذکر کیا, میں نے کہا اللہ رب العزت نے میرے بھائی کو کتنا بڑا اعزاز بخشا ہے کہ 3 مسجدوں میں بیٹے ختم قرآن کر رہے ہیں اور اپنی مسجد میں باپ بھی ختم قرآن کر رہا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے امام الانبیاء کے غلام, جو تخت پر بیٹھنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا. خیر یہ الگ عنوان ہے. میں نے مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, ان میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے توسل سے یعنی محبوب کے وسیلے سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر چاہیے کہ خوشی منائیں. جو لوگ حضور کا میلاد مناتے ہیں نا, میلاد کی خوشی مناتے ہیں, انہیں یا تو یہ آیت یاد کر لینی چاہیے یا اس کا ترجمہ یاد کر لیں یا اس کا مفہوم یاد کر لیں کہ جب کوئی سوال کرے کہ حضور کی آمد کی خوشی کیوں مناتے ہو تو وہ بتائیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب اس کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. 2 اور 2 4 کی طرح نتیجہ ہے. قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے. کس سے؟ میرے بندوں سے. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے. کس سے؟ اپنی امت سے. قل اس کا معنی ہے فرما دیجئے, اور اصل بات جو ہے نا وہ قل کے بعد شروع ہو رہی ہے. قل کا تو مطلب ہے فرما دیجئے میرے حبیب. اب جو فرمانا ہے وہ قل کے بعد ہے. کیا فرما دیجئے؟ کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. اب سوال یہ ہے کہ بات خدا کی ہے اور کرنا بندوں سے چاہتا ہے.
اللہ کا کلام ہے نا، بات خدا کی ہے، اور کس سے کرنا چاہتا ہے؟ بولیے، اپنے بندوں سے۔ تو سوال یہ ہے، جب بات بھی اس کی اپنی ہے اور بندے بھی اس کے اپنے ہیں، تو اپنے بندوں سے اپنی بات خود کیوں نہیں کرتا؟ بندے بھی اپنے ہیں، بات بھی اپنی ہے، اپنی بات اپنے بندوں سے خود کیوں نہیں کرتا؟ محبوب سے کیوں کرواتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے، میں تمہیں مقام مصطفیٰ سمجھا رہا ہوں کہ جب اس یار کے وسیلے کے بغیر میں تم سے بات بھی نہیں کرتا، اور کیا دوں گا تمہیں؟ اس کے واسطے کے بغیر جب میں بات بھی نہیں کرتا تم سے، تو اس کے وسیلے کے بغیر اور کیا دوں گا میں تمہیں؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے اور مخلوق کے درمیان اپنے حبیب کو خود وسیلہ بنا دیا ہے۔ یہ وسیلہ بھی زیر بحث رہتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے۔ ہر شخص کو میں ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں، چاروں کل تو یاد ہے نا، نہیں تو کم از کم کل شریف، اکثر لوگوں کو کل شریف تو یاد ہوتی ہے۔ بھئی کوئی پوچھے حضور کا وسیلہ کہاں سے ثابت؟ موٹا سا نقطہ سمجھا رہا ہوں، امام الانبیاء کے غلاموں، آپ اسے جواب دو کہ قرآن میں جہاں جہاں لفظ کل آیا ہے، وہیں وہیں سے مصطفیٰ کا وسیلہ ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ بات خدا کی ہے، خود نہیں کرتا، محبوب سے کرواتا ہے۔ تو کل یہ امر کا صیغہ ہے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہے، اللہ حکم دے رہا، میرے حبیب، میرے اور میری مخلوق کے درمیان تو وسیلہ بن جا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے حبیب بات میری ہے مگر پہنچا آپ تھے۔ کیا کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ اور آگے کیا بتایا؟ وہ خیر مما یجمعون، اور تمہارا یہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے جو جمع کر رہے ہو۔ تمہارا یہ خوشی منانا اس سے بہتر ہے جو جمع کر رہے ہو۔ دو چیزوں میں نا کمپیریزن ہو رہا ہے، دو چیزوں میں تقابل ہو رہا ہے، مقابلہ کر کے بتایا جا رہا ہے دونوں میں سے بہتر کون ہے۔ توجہ کریں گے آپ، ایک ہے جمع کرنا، ایک ہے خوشی کرنا۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جس کو تم جمع کر رہے ہو۔ کیا؟ خوشی کرنا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اب مقابلہ کس میں ہو رہا ہے؟ جمع کرنے میں اور خوشی کرنے میں، کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا بتا رہا ہے کہ جمع کرنا بہتر نہیں، خوشی کرنا بہتر ہے۔ لیکن یہ توجہ طلب نقطہ ہے کہ جب دو چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں نا اور تقابل کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، دونوں میں سے کون سی بہتر ہے، تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ ضروری ہے کہ کوئی قدر مشترک ہو، کسی قدر مشترک کا ہونا ضروری ہے، ورنہ مقابلہ نہیں ہو سکتا دو چیزوں میں۔ کوئی ایسی قدر ہو، کوئی ایسی خوبی ہو جو دونوں طرف پائی جائے، ورنہ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے فلاں پہلوان فلاں ڈاکٹر سے بہتر ہے، تو بات ہی غلط کی اس نے، اس لیے کہ ڈاکٹری اور ہے، پہلوانی اور ہے۔ مقابلہ ان دو میں ہوگا کہ ایک صفت دونوں طرف پائی جائے۔
آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں فلاں ڈاکٹر سے بہتر ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا مطلب دونوں ڈاکٹر ہیں مگر ایک اپنے فن میں دوسرے سے بہتر ہے. فلاں پہلوان سے بہتر ہے، تو جاہل سے جاہل بندہ بھی سمجھ جائے گا کہ پہلوانی کی صفت دونوں میں پائی جاتی ہے، دونوں پہلوان مگر ایک اپنے فن میں دوسرے سے برتر ہے. قدر مشترک وہ صفت جو دونوں طرف ہو تب مقابلہ ہوتا ہے، قدر مشترک نہ ہو تو مقابلہ نہیں ہوتا. اب امام الانبیاء کے غلاموں تلاش کرنا، ادھر ہے مال جمع کرنا، ادھر ہے حضور کی خوشی کرنا، دو چیزوں میں تقابل ہے. اب قدر مشترک کون سی ہے دونوں، جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے؟ مال جمع کرنا اور خوشی کرنا، ان دونوں میں تقابل کس قدر پر ہو رہا ہے، وہ قدر تلاش کرنی. اور وہ قدر کیا ہے کہ دونوں طرف خوشی ہے. جمع کرنے کا مقابلہ خوشی سے نہیں ہے، حقیقت میں خوشی کا مقابلہ خوشی سے ہے. کیا مطلب کہ امام الانبیاء کے غلاموں مال جمع کر کے بھی تو خوشی ہوتی ہے، مال جمع کر کے بھی خوشی ہوتی ہے، اور اپنی خوشی اور تسکین کے لیے تو جمع کرتا ہے. تو خوشی ادھر بھی ہے جمع کرنے میں اور ادھر بھی ہے. لیکن اللہ رب العزت بتا رہا ہے محبوب کے عاشقوں کا مزاج یہ ہے کہ انہیں جمع کر کے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی یار پہ لٹا کے ہوتی ہے. اب یہاں سے نہ میں رخ بدل رہا ہوں تقریر کا، بھائی جان کے حکم کی تعمیل. دو چیزوں میں جب مقابلہ ہو تو قدر مشترک کا ہونا ضروری ہے. آئیے قرآن کی طرف اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تیری آخرت تیری دنیا سے بھی بہتر ہے. مطلب کیا کہ ہیں دونوں بہتر، لیکن اگر کمپیئر کریں نا، مقابلہ کریں تو پھر تیری آخرت تیری دنیا سے بھی بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آخرت تیری میرے حبیب دنیا سے بھی بہتر ہے. میں اگر نقطہ سمجھا سکا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. امام الانبیاء کے غلاموں مجھے بتاؤ کہ معراج پر حضور اس دنیا میں گئے تھے یا اس میں؟ اس دنیا کی زندگی میں حضور معراج پہ گئے تھے اور اللہ رب العزت نے محبوب کو اتنا قرب دیا کہ قرب اپنی آخری حد تک جا پہنچا. کوئی پردہ رہ گیا تھا، کوئی دوری باقی رہ گئی تھی. آواز آ رہی تھی ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا احمد، اے میرے حبیب آگے بڑھ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تمبجے بہرے ہوں میں ابھرا. تنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے. اس دنیا میں حضور معراج پہ گئے، ہر پردہ ہٹا، ہر دوری ختم ہو گئی، قرب اپنی آخری حد پہ پہنچا ہے. کہاں؟ اس دنیا میں. امام الانبیاء کے غلاموں اب تصور کرو، اللہ فرماتا میرے حبیب قیامت آنے دے تو کہ تیری آخرت دنیا سے بھی بہتر ہے. بات اس سے بھی آگے نکل جائے گی. کوئی نقطہ سمجھ آیا؟ فرمایا میرے حبیب تیری آخرت دنیا سے بھی بہتر ہیں دونوں بہتر، لیکن مقابلہ کرو تو پھر محبوب کی آخرت دنیا سے بھی بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے میرے حبیب کہ تو نے دنیا کی زندگی ایسے گزاری جیسے میں چاہتا تھا. تو نے مکے جیسا وطن چھوڑا، مہاجر بنا. یثرب کو تو نے مدینہ بنایا، کیوں؟ میں چاہتا تھا.
احد میں تیرے دندان مقدس شہید ہوئے، تبلیغ پر میں نے بھیجا تھا، جہاد کے لیے میں نے حکم دیا تھا۔ اے میرے حبیب، کانٹوں پہ پاؤں رکھ کے تو گزر گیا، تو نے طائف میں پتھر کھائے، میں جاتا تھا، میرا حکم تھا تبلیغ کے لیے نکلو۔ اے میرے حبیب، تیری آخرت دنیا سے بھی بہتر ہوگی۔ کیسے؟ کہ دنیا تو نے ایسے گزاری جیسے میں چاہتا تھا، اور مجھے اپنی عزت کی قسم میرے حبیب، اب قیامت ایسے گزرے گی جیسے تو چاہے گا۔ چونکہ وہ دار الجزا ہے، یہاں تو ایسے جیا جیسے میں چاہتا تھا۔ اے میرے حبیب، تو یہاں زندگی ایسے بتا گیا جیسے میں چاہتا تھا، اور اس لیے اعلان کر رہا ہوں تیری آخرت دنیا سے بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا تو نے ایسے گزاری جیسے میں چاہتا تھا، اور مجھے تیری محبت کی قسم قیامت ایسے گزرے گی جیسے تو چاہے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عمر فیض قادری صاحب۔ قیامت ایسے گزرے گی میرے حبیب جیسے تو چاہے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی نے فرمایا تھا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، آخرت ایسے گزرے گی جیسے تو چاہے گا۔ حدیث پاک میں ہے، روایتوں میں ہے کہ امام الانبیاء میدان قیامت میں پھر رہے ہوں گے نا، امت کا غم لے کر، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کعبہ شریف سے ملاقات ہو جائے گی۔ کعبہ شریف بھی میدان قیامت میں پھر رہا ہوگا، ادھر حضور تشریف لے جا رہے ہوں گے، ادھر کعبہ شریف بھی آ جائے گا۔ مجھے خوشی ہے آپ جیسے سمجھنے والے لوگ بیٹھے۔ تاجدار انبیاء کی نہ کعبہ شریف سے ملاقات ہو جائے گی، کعبہ حضور کو سلامی پیش کرے گا۔ امام الانبیاء فرمائیں گے، کعبہ آج قیامت کا دن ہے، تو کدھر ہے؟ کعبہ عرض کرے گا، اللہ کے حبیب، آج نا اللہ رب العزت نے مجھے یہ اتھارٹی دی ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ محبوب کی امت پریشان ہے، کعبہ جا میدان قیامت، تجھے یہ اختیار دیتے ہیں کہ جس نے تیری زیارت کی ہے اپنی سنگت میں اسے جنت لے جا۔ کعبہ عرض کرے گا، اللہ کے حبیب، میں آپ کی امت کی بخشش کے لیے نکلا ہوں، جن کے غم میں آپ پھر رہے ہیں نا، میں انہی کو بخشوانے نکلا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اجازت دی ہے کہ جس نے میری زیارت کی ہے میں اپنی قیادت میں اسے جنت لے جاؤں۔ جب کعبہ یہ عرض کرے گا نا تو امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جائیں۔ کعبہ عرض کرے گا، اللہ کے حبیب، میں نے خوشخبری سنائی ہے، آپ رونے کیوں لگ گئے؟ تو امام الانبیاء فرمائیں گے، کعبہ، تو نے جو خوشخبری سنائی ہے نا، تو نے اس میں ایک حد لگا دی ہے۔ تو کہتا ہے اللہ نے اختیار دیا ہے، مگر کس کے لیے؟ جس نے تیری زیارت کی۔ تو مجھے اپنے وہ غریب امتی یاد آ گئے کہ جو زندگی میں تجھے دیکھنے کے لیے ترستے رہے، مگر غریبی ایسی تھی کہ مکہ جا نہ سکے، تنگ دستی ایسی تھی کہ تیری زیارت نہ کر سکے، حسرتیں لے کر مرے کہ کعبے کی زیارت کر لیں، تجھے نہ دیکھ سکے، رونا اس لیے آیا ان غریبوں کو یاد کر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے آج تو کچھ نہیں کر سکے گا ان کے لیے، تو صرف لے گا انہیں جنہوں نے زیارت کی، تو غریبوں کا کیا بنے گا؟ کعبہ عرض کرے گا، اللہ کے حبیب، مجھے اتنا ہی اختیار تھا، جتنا اجازت ملی، جتنی اجازت ملی میں اتنی کر سکتا ہوں،
اللہ کا حکم ہے جس نے زیارت کی اسے لے جا جنت میں. امام الانبیاء کی رحمت جوش میں آئے گی. یہ شفیع معاشر ہیں, یہ حبیب رب داور ہے. امام الانبیاء فرمائیں گے کعبہ پھر تو چنے گا نا زیارت والوں, اور پیچھے جو رہ گئے پھر انہیں میرا پیغام دینا, غلاموں گھبراؤ نہیں, غریبوں گھبراؤ نہیں. کعبہ عرض کرے گا آقا کیا پیغام دوں؟ امام الانبیاء فرمائیں گے کعبہ سن, اللہ کی عزت کی قسم, اور تیرا اختیار صرف اتنا ہے, تو انہیں بخشوائے گا جنہوں نے تیری زیارت کی ہے. آج مصطفیٰ اس کو بخشوائے گا جس نے مجھ سے محبت کی ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کعبہ تیری اتھارٹی صرف اتنی ہے, تو انہیں بخشوائے گا جنہوں نے تیری زیارت کی ہے, مگر مصطفیٰ اسے بخشوائے گا جس نے مجھ سے محبت کی ہے. وہ میری صدی کا بلال ہو یا اپنی صدی کا امیر المجاہدین ہو, میں اسے بخشواؤں گا جس نے مجھ سے محبت کی ہے. یہ ہے تاجدار کائنات کی اتھارٹی. ورنہ توجہ طلب یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت سریع الحساب, وہ جانتا ہے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. پلک جھپکنے سے پہلے سب کا حساب کر دے. 50,000 سال کا دن قیامت کا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو نا, فرشتے لکھ رہے ہیں نا, دونوں کاندھوں پہ بیٹھے ہیں, اور ان کے لکھے کے بغیر بھی وہ جانتا ہے. بس قبروں سے اٹھائے جو جنتی ہیں جنت بھیج دے, دوزخی ہیں دوزخ بھیج دے. تو یوں بھی تو فیصلہ ہو سکتا ہے. مگر میرے مولا تو نے پھر اتنا لمبا دن کیوں بنایا؟ فرمایا اگر اتنا لمبا دن نہ بناؤں تو حوض کوثر پہ پیاسوں کو پانی پلاتے ہوئے یار کو کون دیکھے گا؟ تکڑی پر مجرموں کو اپنی رحمت سے چھڑاتے ہوئے کون دیکھے گا؟ اگر قیامت کا دن اتنا لمبا نہ بناؤں تو یار کے ہاتھوں میں لواء الحمد کون دیکھے گا؟ فرمایا مجھے معلوم ہے جنتی کون دوزخی کون, قبروں سے نکالوں سیدھا بھیج دوں جس نے جہاں جانا ہے, مگر قیامت بنائی اس لیے ہے دنیا کو اٹھاؤں گا, اپنے بھی ہوں گے بیگانہ بھی ہوں گے. میں یار کو کہوں گا میرے حبیب میں نے وعدہ کیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آج وہ دن آ گیا ہے میرے حبیب, تو کہتا جائے گا ہم کرتے جائیں گے. دیکھو نا, جب یہ آیت اتری تھی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میں قیامت آنے دے تجھے اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا, اس وقت تک دیتا جاؤں گا جب تک تو خود پکار نہ اٹھے مولا بس کر میں راضی ہو گیا ہوں. یہ قرآن میں ہے, اللہ فرماتا ہے محبوب قیامت آنے دے ہم تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے. امام الانبیاء کے غلاموں عجیب منظر ہوگا قیامت کا. ادھر تاجدار کائنات کی امتی ہزاروں گئے جنت میں, وہ یار کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. لاکھوں بھیجے اللہ نے جنت میں, وہ یار کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. کروڑوں گئے جنت میں, اللہ یار کے چہرے کو دیکھ رہا ہے.
وہ اربوں گئے جنت میں، اللہ یار کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. کیوں؟ فرمایا میرے حبیب میں نے قرآن میں یہ بتایا تجھے راضی کرنا. آج ادھر دیکھتا نہیں ہوں، میں نہیں دیکھوں گا کتنے جتنے بھی گئے، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کتنے پہ یار خوش ہوتا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آقا سرور کا ہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف ہے بے تنائی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے مولا میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا مولا کہوں تجھے. اور شاہ نصیر نے کمال کر دی، فرمایا نصیر کون ہے رسولوں میں رسول ایسا، نصیر کون ہے رسولوں میں رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. نصیر کون ہے رسولوں میں رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت صاحبزادہ محمد عمر فیض قادری فرمایا وعدہ تھا محبوب تجھے راضی کر کے چھوڑنا ہے. جب یہ آیت اتری تو اصحاب رسول نے مبارک دی حضور کو اور عرض کی اللہ کے حبیب اب تو قیامت کا سارا معاملہ ہی آپ کی رضا پہ چلا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قیامت آنے دے تجھے راضی کر کے چھوڑنا ہے. اب سنو امام الانبیاء نے کیا جواب دیا. فرمایا میرے صحابیوں مجھے بھی اس کی عزت کی قسم اگر بات میری رضا پہ ختم ہونی ہے تو آقا نے فرمایا اذن لا اردا وواحد من امتی فی النار. میرا جب ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا میں نے بھی راضی نہیں ہونا ہے. اذن یہ محبوبیت ہے. اذن لا اردا وواحد من امتی فی النار. امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک امتی بھی جب تک دوزخ میں ہوا میں نے بھی راضی نہیں ہونا ہے. میں نے بھی راضی تب ہونا ہے جب سب کی بخشش ہو جائے گی. اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے حبیب قیامت آنے دے جو تو چاہے گا وہی ہم کرتے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں خیرت بین الشفاء و بین ان يدخل شطر امت الجنہ فاخترت الشفاء. وہ کتنے نادان ہیں جو کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار ہی نہیں دیا گیا. اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے نا مجھے دو چیزوں میں اختیار دیا کہ میرے حبیب دو چیزیں تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں ان میں سے جو پسند ہے اسے قبول کر لو. دو اختیار ہے میرے حبیب ان میں سے جو قبول کر لو. سنیے غور سے یہ حدیث رسول ہے. حضور خود بتا رہے ہیں اور خود فرما رہے ہیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ نے دو چیزیں میرے سامنے یہ رکھی کہ میرے حبیب یا تو یوں کرتے ہیں کہ قیامت تک جتنی امت ہوگی نا آپ کی ساری امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے جتنی بھی ہوگی قیامت. تو میں یا تو یوں کرتا ہوں کہ بغیر حساب کے نہ آدھی امت جنت بھیج دوں گا یا یہ سودا قبول کر لو اور یا پھر یہ شفاعت لے لو جو مقام شفاعت میرے حبیب یا شفاعت کا عہدہ لے لو اور یا یہ سودا کر لو قیامت تک جتنی امت ہوگی آدھی امت بغیر حساب جنت بھیج دوں گا. سنو امام الانبیاء فرماتے فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأدفع.
امام الانبیاء فرماتے ہیں مجھے وہ سودا نہیں قبول ہوا کہ جس میں حد تھی. اللہ نے فرمایا تھا جتنی بھی امت ہوگی نا آدھی آدھی تقسیم کر کے آدھی کو جنت دے دوں گا. امام الانبیاء نے فرمایا وہ جو حد والا سودا تھا وہ میں نے قبول ہی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سودا کر لیتا تو اس وعدے پر آدھی تو بخشی جاتی, تو جو بچ گئی تھی وہ کس کی تھی؟ پیچھے پکار اٹھتا کوئی بندہ, میرے آقا تیرے میلاد کی جھنڈی تو میں نے بھی اٹھائی تھی, تیرے میلاد کی خوشی میں چراغ میں نے بھی جلایا تھا. آقا فرماتے ہیں اب بات ہو چکی ہوگی, میں اس لیے کر کچھ نہیں سکوں گا. تو فرمایا اس میں حد تھی, میں نے وہ سودا قبول نہیں کیا. فاخترت الشفاعة لأنها عم واقفہ. امام الانبیاء فرماتے وہ چھوڑ دیا جس میں حد تھی, میں نے وہ لیا جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ حد والا تھا, وہ سودا چھوڑ دیا میں نے, اور وہ لی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. کہ لأنها عم واقفہ, حضور فرماتے ہیں کہ وہ آدھوں کے لیے کافی تھا, شفاعت سب کے لیے کافی ہو جائے گی, یہ سب کو کافی ہو جائے گی. اور پھر خود حضور نے فرمایا اترونہا للمذنبین اترونہا للمؤمنین المتقین. امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ جو شفاعت کی کرسی لی ہے او میرے امتیوں, کیا تم سمجھتے ہو میں نے نیکوں کے لیے لیے؟ کیا تم سمجھتے ہو میں نے یہ پرہیزگاروں کے لیے لیے؟ لا ولکنھا للمذنبین الخطائین. فرمایا پرہیزگاروں کے لیے نہیں, یہ کرسی ہی میں نے گناہگاروں کے لیے لی ہے. یہ خود حضور فرما رہے ہیں. اور ساتھ امام الانبیاء نے فرمایا شفاعتی لأہل الذنوب من امتی. ایک حدیث شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, دوسری حدیث, تیسری حدیث شفاعتی للحالکین من امتی. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری شفاعت گناہگاروں کے لیے, میری شفاعت خطاکاروں کے لیے, اور میں انہیں بھی بخشواؤں گا جنہیں گناہوں نے ہلاک کر رکھا ہوگا. جو اتنے بڑے گناہگار ہوں گے وہ بھی میری شفاعت پہ بخشے جائیں گے. اور میرے اشارے پر کتنوں کا کام بنے گا؟ اس حضور نے فرمایا انی لاشفع یوم القیامت لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر. امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے امتیوں تمہاری زمین پر جہاں تم رہتے ہو اتنے درخت نہیں بنے, ابھی اتنے پتھر نہیں بنے, ابھی تمہاری زمین پر اتنے ڈھیلے نہیں کہ جتنے بندے میرے کہنے پہ جنتی ہو جائیں گے. کہ سنو آقا کا ارشاد فرمایا انی لاشفع یوم القیامت لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر. فرمایا جس زمین پہ تم رہتے ہو اس پہ ابھی اتنے درخت نہیں ہوگے, اس پہ ابھی اتنے پتھر نہیں ہیں, اس زمین پر ابھی مٹی کے اتنے ڈھیلے نہیں جتنے بندے میرے کہنے پہ جنتی ہو جائیں گے. آپ تصور کریں وہ کتنے بدبخت ہیں جو کہتے ہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک جملہ لکھا کہ روح میں بہار آ گئی. آپ فرماتے ہیں روز روز اوست و حکم حکم اوست و حکم رب العالمین. وہ کہتے ہیں قیامت کا دن ہی میرے مصطفیٰ کا دن ہے, جو یہ کہیں گے وہی ہوگا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, اور سب سے بالا و بالا ملک کونین میں انبیاء و تاجدار, تاجداروں کا آقا
हमारा नबी, और जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा। मेरे आका के गुलामों, मालूम नहीं हुजूर का मुकाम क्या बनेगा। ये तो हमारी फिक्र और हमारी अक्ल और इल्म से भी मावरा है। हुजूर का मुकाम क्या होगा क़यामत का। हुजूर गौसे आजम का हाल ये था। गौसे आजम अपनी जिंदगी में इमामुल अंबिया के गुलामों दारोगा जहन्नुम के पास चले गए थे। हुजूर गौसे आजम जहन्नुम का जो गेट कीपर है ना, उसके पास चले गए। लजपाल हो तो ऐसा हो। और दरोगा जहन्नुम से जाके पूछने लगे, मुझे बता मेरा कोई मुरीद तो इधर नहीं आया। दरोगा जहन्नुम से पूछ रहे हैं गौसे आजम, बता मेरा कोई मुरीद तो नहीं आया। उसने कहा हजरत अल्लाह की इज्जत की कसम अब तक तो कोई नहीं आया। गौसे आजम जलाल में आ गए, फरमाया मुझे भी अल्लाह की इज्जत की कसम कयामत तक आ भी नहीं सकता है। और जिसके बेटों का मुकाम यह है, खुद इमामुल अंबिया का मुकाम क्या बनेगा। शरह अकायद के हाशिये पे भी ये हदीस पाक मौजूद है और तमाम मकातिब फिक्र के उलमा ने लिखी अपनी किताबों, और मैंने निशान लगा रखे। सिर्फ अपने उलमा की किताबों में नहीं, दूसरे भी इस हदीस को मानते हैं। बड़ी तवज्जो से सुनेंगे। इमामुल अंबिया के गुलामों, हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन हुजूर के एक उम्मती को ना अमल तोलने के बाद तकड़ियां लग जाएंगी। और कुरान में है वल वज़्नु यौम इज़्निल हक़, कि क़यामत के दिन तोल जरूर होनी है, अमल जरूर तोले जाएंगे। वल वज़्नु यौम इज़्निल हक़, क़यामत को तकड़ियां लगेंगी जरूर, अमल तोले जाएंगे। इमामुल अंबिया के गुलामों, हुजूर के गुलाम के ना अमल तोलेंगे फरिश्ते, उसके गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां घट जाएंगी। अब वो उसे जंजीरों में जकड़ कर न घसीट कर दोज़ख ले जा रहे होंगे। हदीस पाक में आदम अलैहिस्सलाम की नजर पड़ जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम हुजूर से अर्ज करेंगे, आपका उम्मती दोज़ख ले चले, आपका गुलाम है, फरिश्ते दोज़ख ले जा रहे हैं। इमामुल अंबिया फरमाएंगे, फरिश्तों रुक जाओ, मेरा था कहां ले चले। मालूम नहीं कोई हम में से ही निकल आए। इमामुल अंबिया फरमाएंगे, फरिश्तों रुक जाओ, ये मेरा उम्मती है, कहां ले चले। फरिश्ते अर्ज करेंगे, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के दिए हुए उमूमी कानून के मुताबिक तकड़ियां लगी हैं। अल्लाह फरमाते हैं अमल तोलते जाओ, गुनाह बढ़ जाए तो दोज़ख ले जाओ, नेकियां बढ़ जाए तो जन्नत ले जाओ। आका हमने इसके अमल तोल लिए थे, इसके गुनाह बढ़ गए, नेकियां घट गई, तो अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक अब हम इसको ना जकड़ के दोज़ख ले जा रहे हैं। हदीस पाक में है, इमामुल अंबिया फरमाएंगे, फिर तकड़ी पे चलो। फरिश्ते क्या बता चुके हैं, हम तोल चुके हैं, गुनाह बढ़ गए आपका, नेकियां घट गई, इसलिए दोज़ख ले जा रहे हैं। इमामुल अंबिया फरमा रहे, फिर तकड़ी पे चलो, फिर तोलो। मैं पास खड़ा होता हूं, फिर तोलो। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मेरे मौला तेरा हुक्म था तकड़ियां लगाओ, तोलते जाओ, नेकों को जो जिनके बढ़ जाए जन्नत, जिनके घट जाए जहन्नुम फेंक। इस बंदे के हम अमल तोल चुके थे, ये जहन्नमी था, इसे जहन्नुम ले चले। अब तेरा हबीब कहता है तकड़ी पे फिर चलो और फिर तोलो। मौला हम क्या करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, जो यार कहता है वो करते जाओ, क्योंकि दुनिया में यार से वादा था, क़यामत आने दे मेरे हबीब, तुझे राजी करके छोड़ना। ये नहीं देखना कितने गए, ये देखना तू कितने पे खुश होता है। जो महबूब कहता है फिर करो, वो फिर तकड़ी पे।
ایمان سے بتائیں فرشتوں کے بارے میں کوئی گمان کر سکتا ہے کہ تولنے میں ڈنڈی ماری ہوگی؟ وہ فرشتے ہوں گے، پاکستانی دکاندار تو نہیں ہوں گے، تو وہ تو ڈنڈی نہیں مار سکتے، معصوم فرشتے ہیں۔ مگر حضور کی اتھارٹی بتائی جا رہی ہے کہ مصطفیٰ کا اختیار کیا ہے۔ امام الانبیاء فرما رہے تم تول چکے، میں پاس کھڑا ہوتا ہوں پھر تولو۔ فرشتے پھر تولنے کے، حضور پاس کھڑے ہیں۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، نتیجہ وہی جو انہوں نے بیان کیا تھا، نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ اس کے بڑھ گئے۔ فرشتے حضور کی طرف دیکھیں گے، آقا اب حکم ہے، اب اجازت ہے لے چلیں۔ امام الانبیاء کالی کملی سے نہ گورا گورا ہاتھ نکالیں گے، اس میں ایک پرچی ہوگی، پرچی چٹ ہوگی، امام الانبیاء نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ بس وہ چٹ رکھنے کی دیر ہوگی کہ وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ فرشتے جو دھمکیاں دے رہے تھے اب مبارکیں دینے لگ جائیں گے۔ اور خوش بخت انسان، تجھے مبارک ہو، تو جہنمی تھا، کملی والے کی رحمت نے تجھے سنبھال لیا، تجھے مبارک ہو، آقا نے تجھے جنتی بنا دیا۔ وہ تڑپ کے نہ حضور کے قدموں پہ گرے گا اور رو کے عرض کرے گا، اللہ کے حبیب، یہ جو نیکیوں کا پرڑا تھا نا، اس میں کچھ میرے سجدے بھی تھے، جو سجدے نہ رہے ٹکریں نکلی، میرے کچھ طواف تھے جو آج پھیرے بن گئے، یہ مجھے نہ بخشوا سکے، سجدے نہ بخشوا سکے، طواف نہ بچا سکے، روزے نہ بچا سکے مجھے، میں تو دوزخ جا رہا تھا۔ آپ بتائیے اس چھوٹی سی پرچی میں کیا تھا؟ امام الانبیاء مسکرائیں گے، فرمایا میرے غلام تو بھول گیا مگر ہم نہیں بھولے۔ اب میں حدیث کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، آقا فرمائیں گے ہذہ صلاۃک التی کنت تصلیھا علیہ، اور یہ تیرا ہی بھیجا ہوا درود تھا جو مجھ پہ بھیجا تھا۔ یہ تیرا درود تھا جو تو نے مجھ پہ بھیجا تھا، تو بھول گیا مگر ہم نہیں بھولے، وہ تیری امانت ہم نے سنبھال رکھی تھی۔ اس پرچی میں وہی درود تھا جو تو نے ہم پہ بھیجا تھا، آج وہ تیری امانت ہم نے لوٹا دی۔ بات آپ نے ساری سن لی ہے، اب میں جو نکتہ عرض کرنے لگا ہوں وہ سنیے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، سوال یہ ہے کہ زندگی بھر وہ بندہ جو کچھ کرتا رہا فرشتے لکھتے رہے تھے، جو وہ پڑھتا رہا زندگی بھر فرشتے لکھتے رہے۔ اسی طرح ہے نا، اور جو فرشتے لکھتے رہے تھے زندگی بھر، وہ تکڑی میں 2 بار تل چکا تھا۔ یہ درود تلنے میں کیوں نہیں آیا؟ بات پلے پڑھ رہی ہے پوری پڑھ رہی؟ جو زندگی بھر وہ پڑھتا رہا فرشتے لکھتے رہے تھے، جو وہ کرتا رہا فرشتے لکھتے رہے، اور جو لکھتے رہے وہ تکڑی میں 2 بار تل چکا تھا۔ پہلے فرشتوں نے تولا تھا اور جہنم لے جا رہے تھے، پھر پلٹایا حضور نے اور پھر تولا، 2 بار تل چکا تھا۔ سوال یہ ہے یہ درود تلنے میں کیوں نہیں آیا جو آقا کی پرچی میں تھا؟ یہ درود تلنے میں کیوں نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ فرشتوں کے لکھنے میں نہیں آیا۔ اب سنیں غور سے، یہ درود تلنے میں کیوں نہیں آیا کہ فرشتوں کے لکھنے میں نہیں آیا، اور فرشتوں کے لکھنے میں کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ان کے سننے میں نہیں آیا۔ اگر سنتے تو لکھ لیتے، اور نادان اس حدیث پہ غور کر، تو کہتے ہیں مدینے والا تیرا درود نہیں سنتا، اور یہ حدیث بتا رہی ہے تیرا وہ درود جو تیرے کاندوں کے فرشتے بھی نہیں سنتے، مدینے والا وہ بھی سن لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ محمد عمر فیض صاحب قادری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تجھے کیا خبر علم مصطفیٰ کیا ہے؟
اس حدیث پہ غور کر، جتنا ڈوبے گا حسن مصطفیٰ اتنا نکھرے گا۔ تو کہتا ہے حضور تیرا درود نہیں سنتے، اور تیرا وہ درود جو تیرے کاندوں کے فرشتے بھی نہ سنیں مصطفیٰ وہ بھی سن لیتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار انبیاء فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور ساری دنیا قبروں سے نکل کر نہ میدان قیامت میں اکٹھی ہوگی۔ سورج سوا نیزے پہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی کمر تک ڈوبا ہے، کوئی گلے تک ڈوبا ہے، اور حدیث پاک میں یلہمون لذالک، جب لوگ اتنی پریشانیوں میں ہوں گے تو پھر لوگ مل بیٹھیں گے، سر جوڑیں گے آپس میں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات میں ان کے دل میں ڈالوں گا۔ اٹھاؤ سیاستہ کی حدیثیں، فَيُلْهَمُونَ لِذَالِكَ، حدیث پاک میں اللہ الہام کرے گا ان کے دلوں میں، وہ جو پریشانی میں مبتلا ہیں۔ سورج سر پہ اترا ہے، زمین تانبے کی طرح تپ رہی، اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہیں۔ اللہ فرمائے گا دل میں ڈالوں گا یہ بات، کیا کہ آج کوئی حاجت روا تلاش کیا جائے، مشکل کشا ڈھونڈا جائے۔ کہ دنیا میں جب کام پھنستے تھے تو سفارشی ڈھونڈتے تھے، اہل محشر جتنے آئیں گے سب کو الہام ہوگا اللہ کی طرف سے کہ آج کوئی تلاش کرو جو تمہیں بچا سکے۔ تو سب کے ذہن میں آئے گا کہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، انہی سے بشریت کی ابتدا ہوئی، ہم سب ان کی اولاد، تو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، مجھے تو اپنا دانا یاد آ رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ وہ یہ سیاستہ کی معتبر ترین روایتیں ہیں، وہ نہیں فرمائیں گے آدم علیہ السلام اذهبوا الى اللہ، جاؤ اللہ کی طرف، اسی سے تو ڈر کے ادھر آئے ہیں، اسی کے خوف میں تو ادھر آئے ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے ادھر جاؤ، وہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، اور پھر فرمائیں گے اذهبوا الى ابراہیم، غیری فرما کے جاؤ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ مجھے آج اپنی فکر لگی، اذهبوا الى ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہاں پہنچیں گے، وہ بھی فرمائیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کلیم ہے ان کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ کس کے پاس؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا مگر تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، اذهبوا الى محمد، کیوں پھر رہے ہو ادھر ادھر، سیدھے جاؤ محمد عربی کے پاس۔ اب ساری دنیا حضور کے پاس آئے گی، امام الانبیاء نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، آقا دیکھتے ہی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اور میں اسی کے لیے تو کھڑا ہوں یہاں پہ، میں ہی کھڑا ہوں اس کام کے لیے، آؤ میری طرف۔ امام الانبیاء کے غلاموں حدیث شروع ہوتی ہے فَيُلْهَمُونَ لِذَالِكَ، جب پھنس جائیں گے نا اہل محشر، قیامت قائم ہے، پسینے میں غرق ہے، اللہ فرمائے گا ان کے دلوں میں ہم ڈالیں گے کہ کوئی سفارشی تلاش کرو، سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا تلاش کرو، تو اللہ ہی دلوں میں ڈالے گا کہ پہلے جاؤ آدم علیہ السلام کے پاس۔ یہ پورا پروسیس اللہ رب العزت انہیں پھرما رہا ہے، کیوں؟
میرے اللہ جب بات بننی تھی حضور کے پاس تو تو نے پہلے ہی کیوں نہیں الہام کیا کہ جاؤ سیدھے حضور کے پاس؟ تو شراح حدیث لکھتے ہیں کہ اگر سیدھے حضور کے پاس جاتے نا بات تو بن جانی تھی، مگر کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ ہم کسی اور نبی کی طرف نہیں گئے، اگر جاتے تو بات بن جاتی۔ حضور رب کے نبی ہیں، کاش ہم کسی اور کی طرف بھی نکل جائیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میں ذہن میں بات ہی ڈالوں گا، پہلے پھرو سارے دروازے، آخر میں جاؤ یار کے پاس، تاکہ تمہیں معلوم ہو سوائے مصطفیٰ کے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اسی مقام پر اعلی حضرت نے فرمایا تھا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں پر کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں پر کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اللہ فرماتا آج سارے دروازے پھرو تاکہ تمہیں معلوم ہو یار کے دروازے کی قیمت کیا ہے۔ آج سوائے مصطفیٰ کے کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ امام الانبیاء فرمائیں گے اس کے لیے میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ پھر حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ ایسی حمدیں مجھے سکھائے گا جو کسی نے آج تک نہیں کی ہوں گی۔ میں اللہ کے وہ محامد بیان کروں گا جو کبھی تصور بھی نہیں گزرے کسی۔ میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا، او میرے حبیب آج سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے مانگ۔ ارفع راسک محبوب سر اٹھا، کیا سل توتا تو مانگتا جا ہم دیتے جائیں گے، کل تسمع تو کہہ آج سنی جائے گی۔ میں یہاں رک جاؤں گا اس لفظ پہ، کل اے میرے حبیب اللہ فرما رہا ہے تسمع تو کہہ آج سنی جائے گی۔ کیا میں نے قبروں سے اٹھا کر ساری مخلوق اسی لیے جمع کی ہے جو نئی دنیا میں مانتے تھے تیری طاقتوں کو، آج تو بول آج پورا حشر سنے گا تو کیا کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں۔ سال تو ہوتا تو مانگتا جا ہم دیتے جائیں گے، کل تسمع تو بول سنی جائے گی، آج اپنے بھی سنیں گے بیگانے بھی سنیں گے، اور وشفا تشفا تو سفارش کرتا جا ہم قبول کرتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول۔ اپنے نبی دی اتنی اونچی شان سن کے جی پھر ہی نہ بولو، کمال یار، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ تاجدار ختم نبوت، شاف روز جزا۔ اب میں اسی کے ساتھ امام الانبیاء کے غلاموں انجیل برناباس کی عبارت جوڑ رہا ہوں، کیونکہ انجیل میں بھی منظر کشی کی گئی ہے کہ امام الانبیاء سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا میرے حبیب تو کہتا جا ہم قبول کرتے جائیں گے، تو فرماتا جا ہم سن رہے ہیں، اور آج دنیا سنے گی۔ امام الانبیاء عرض کریں گے، اب انجیل برناباس میں ہے، عرض کریں گے مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا، اے میرے رب جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا صرف تو تھا یا میں تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور تو نے مجھے پیدا کر کے بتایا تھا میرے حبیب میرا مقصود تو تیری ذات ہے، اے میرے رب تو نے مجھے فرمایا تھا او میرے حبیب میرا مقصد تو صرف تیری ذات، باقی جو کچھ بنایا ہے میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ کیونکہ وجہ وجود کائنات تو ہے، مقصد تخلیق کائنات تو ہے۔ میرے رب جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو نے فرمایا تھا میرا مقصد تو صرف تو ہے میرے حبیب، باقی جو کچھ بنایا تیری محبت میں بنایا۔
اب انجیل برناباس میں ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے حبیب میں نے یہ فرمایا، لیکن اس پر کوئی گواہ بھی ہے؟ امام الانبیاء فرمائیں گے میں گواہ لاتا ہوں، نوح علیہ السلام کو لے آئیں گے حضور، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ان پیغمبروں کے نام ہے انجیل برناباس، حضور لے آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یہ نبی آ جائیں گے، اللہ فرمائے گا تم گواہی دیتے ہو؟ یہ کہیں گے مولا صرف گواہی نہیں دیتے، جو ہمیں صحائف اور کتابیں ملی ان میں بھی لکھا ہے کہ اصل مقصد تیرا مصطفیٰ ہے، باقی سب کچھ اس کے صدقے میں ہے۔ اصل مقصود تو حضور تھے، باقی سب کچھ ان کے صدقے میں بنا ہے۔ گواہی پوری ہو گئی، امام الانبیاء عرض کریں گے مولا گواہی قبول؟ اللہ فرمائے گا قبول ہے میرے حبیب، پیغمبروں نے بھی سچ کہا، تو بھی سچ کہتا، میں نے بھی سچ فرمایا تھا۔ امام الانبیاء عرض کریں گے امام الانبیاء مولا جنہیں میری خاطر بنایا تھا آج میری خاطر ہی ان کی بخشش کر دے۔ اس مقام پر امام الانبیاء کے غلام و انجیل برناباس میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور زمین سے اٹھا کر اللہ رب العزت اپنے تخت پر محبوب کو بٹھائے گا۔ کہاں؟ فَأَجْلَسَ اللَّهُ مَعَهُ عَلَى كُرْسِيِّهِ، اللہ فرمائے گا میرے حبیب الگ کرسی پہ نہ بیٹھ، میرے ساتھ میری کرسی پہ بیٹھ۔ فَأَجْلَسَهُ اللَّهُ مَعَهُ عَلَى كُرْسِيِّهِ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے لفظ۔ اللہ فرمائے گا محبوب آج یہ دنیا اس لیے اکٹھی نہیں کی ہے کہ کوئی فرق نظر آئے، تو الگ بیٹھا ہو میں الگ بیٹھا ہوں، نہیں، میرے تخت پر میری کرسی پر میرے ساتھ بیٹھ۔ دنیا میں وہ بدبخت جو سنیوں کا تانا دیتے تھے یہ نبی کو خدا سے ملا دیتے ہیں، آج محشر میں دیکھیں سنی نہیں ملاتے تھے، یار کو میں خود ملا کے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت جب اپنی کرسی پہ بٹھائے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے حبیب اب سن لے، تجھے اپنی جگہ پہ بٹھایا اس لیے کہ قیامت کا معاملہ ہی میں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، جسے چاہے جنتی بنا، جسے چاہے دوزخ بھیج دے۔ اسی لیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا تھا روز اوست و حکم اوست و حکم رب العالمین، کہ قیامت کا دن حقیقت میں لوگوں میرے مصطفیٰ کا دن ہے۔ کیوں؟ حکومت بھی مصطفیٰ کی ہے اور بات بھی مصطفیٰ کی چلی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ہیں نا وہ شاعرانہ تعلی نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کی تفسیریں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیے، سنیے یہاں کیا ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائیے۔ اس گر میں نا شک تھا کہ سنتے ہیں کہ ان کی رسائی ہے اور ان کی رسائی ہے پھر تو بن جائے گی بگڑی، لیکن کہاں کیا ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر شک پیدا کر رہا ہے کہ اگر ان کی ہے تو پھر بگڑی بنے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت اس نعت کو ختم کہاں کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت مطلع میں جا کے فرماتے ہیں مطلع میں یہ کیا شک تھا، مقطع میں فرماتے ہیں، مقطع میں آخری شعر میں مطلع میں یہ کیا شک تھا کہ صرف ان کی رسائی ہے، فرماتے ہیں مقطع میں یہ کیا مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ میرے پہلے مصرے پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ احمد رضا تو شک کی بات کر رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے
گھر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائیے. اس گھر میں شک تھا. اب مقطع میں آخری شعر میں اب شک دور کر رہے ہیں. فرماتے ہیں مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ کا خدا کی قسم رضا، خدا کی قسم رضا. مطلع میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ، اور صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. یہ ہے تاجدار کائنات کا مقام شفاعت. اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی نے لکھا تھا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معشر کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اللہ رب العزت اتنے کثیر تعداد میں جو علماء تشریف لائے، ان کے توسل سے سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہماری مرحومہ بہن کو کروٹ کروٹ اپنی رضائیں، رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے. جناب ان کی قبر کو بکہ نور بنائے. وما علینا الا حضور پیر سیال لجپال دی کوئی 2 منٹ دی کوئی پیاری جی بات حضور شیخ الاسلام غریب نواز دی کوئی سنا کے تے ساڈا ایمان تے کہ بہت تازہ ہویا، ایمان نو بڑی تقویت ملی ہے. لیکن حضور شیخ الاسلام غریب نواز دی کوئی پیاری جی بات 2 منٹ دی صرف. امام الانبیاء کی حدیث پاک ہے. میں جو گفتگو کر رہا تھا نا اسی سے متعلق شیخ الاسلام کی بات سنا دیتا. امام الانبیاء فرماتے ہیں یشفع یوم القیامت ثلاثہ، کہ قیامت کے دن 3 جو ہے نا وہ شفاعت کریں گے، اور وہ جو کہیں گے اللہ ان کی مان لے گا. الانبیاء والعلماء والشہداء. میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں جا رہا ہوں. اب امام الانبیاء کے غلاموں میں اب عرض کرنے لگا ہوں، یہ اولیاء میں سے ہیں، علماء میں سے ہیں. حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ، میرے جو استاد ہیں جن کے پاس میں نے درس نظامی کیا اور پڑھا، وہ حضرت علامہ پیر سید محمد ذاکر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے 9 جلدوں میں قرآن حکیم کی تفسیر لکھی ہے. جمال الایمان 4 جلدوں میں ترمذی شریف کی شرح لکھی، النور البہی شرح ترمذی. 150 کتابوں کے مصنف، بہت بڑی علمی شخصیت، اور یہ حضور شیخ الاسلام کے مرید بھی ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ وصال فرما گئے، تو میں جب پڑھتا تھا تو مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا میں ایک بار بہت زیادہ بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ مایوس ہو گیا، اور سمجھنے لگا کہ اب اسی بیماری میں فوت ہو جاؤں گا. لیکن عجیب ایک ٹینشن دل میں پیدا ہو گئی کہ معلوم نہیں کہ موت کا وقت کیسا ہوگا. کہ کس سختی سے روح نکلے گی، کس نرمی سے روح نکلے گی، معلوم نہیں. بڑا سخت وقت ہے موت کا وقت، معلوم نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا. اور دوسری یہ ٹینشن تھی کہ اتنی بیماری سخت ہو گئی کہ میں اسی بیماری میں فوت ہو جاؤں گا. یہ 2 ٹینشنیں تھی کہ ملک الموت آئے گا، معلوم نہیں روح کیسے نکلے گی، اور اس بیماری میں بچوں گا نہیں، فوت ہو جاؤں گا. وہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اسی ٹینشن میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا حضور شیخ الاسلام تشریف لے آئے. ایک مفسر قرآن بتا رہا ہے قسم کھا کے، جو مرید تھے شیخ الاسلام کے، یہ 2 ٹینشنیں تھیں اور انہی میں سو گیا. اس بیماری میں مر جاؤں گا، معلوم نہیں ملک الموت آئیں گے تو کیا بنے گا. جب آنکھ لگی تو حضور شیخ الاسلام تشریف لے آئے خواب میں، اور مجھے فرمانے لگے ذاکر شاہ صاحب 2 باتیں آپ کے ذہن میں سنیے. پہلی بات تو یہ اس بیماری میں آپ نہیں مریں گے. پہلی خوشخبری سن، اس بیماری میں آپ نہیں مریں گے. اور دوسری بات کہ تو پریشان ہے، موت معلوم نہیں کیسے آئے گی، ملک الموت کیسے روح نکالے گا. آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ذاکر شاہ، اور تیرے پاس ملک الموت بھی آئے گا تو قمر الدین کی شکل میں آئے گا. پیر سیال لجپال لجپال آستانہ علیہ سیال شریف فیضان حضور شیخ الاسلام. انہوں نے بہت خوبصورت ایک شعر لکھا سیال شریف کے حوالے سے. میرے استاد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہاں شمس و قمر کی روشنی ہے، یہی کہتا ہے ذاکر کل زمانہ. وہاں شمس و قمر کی روشنی.
تو یہ ہماری خوش بختی ہے، ان عظیم ہستیوں کی نسبتیں بھی میسر ہیں۔ اللہ رب العزت سب کا آنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کے لیے